آپ کا سندھ میں بدین میں فہمیدہ مرزا صاحبہ کے خلاف، وہاں پہ آپ کے جی ڈی اے کے خلاف پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے اس کو بھی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ان کو انہوں نے بالکل دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. اور آج جو سیلاب کے حوالے سے جو مطلب آپ کا این ڈی اے میں ہے یا ایرا ہے، ان کو سامنے آنا چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے کہ کیا کچھ کر رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے. بہت شکریہ جی. بیرسٹر صاحب یا بیرسٹر صاحب اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی ساری باتیں عمر صاحب نے کی ہیں. میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف جب سے آئی ہے ہم نے پبلک پالیٹکس کی ہے، نہ پاورنگ شیئرنگ کی ہے، نہ اپنے سختیاں ان کے سامنے رکھی ہیں کہ ان کا ازالہ کیا جائے. خان صاحب کی سل کا اگر کسی کو سب سے پہلے مرتبہ پتہ چلا تو وہ بھی سپریم کورٹ نے، حکومت نے خود ڈاکومنٹس فائل کیے، ورنہ خان صاحب نے کبھی اپنے سل کے بارے میں نہیں بتایا تاکہ اٹینشن نہ ڈائیورٹ ہو. خان صاحب جس حال میں بھی ہے وہ بوگس اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آزاد عدلیہ کے سامنے آئیں گے وہ سارے کیسز انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوں گے. ہم نے ہمیشہ پارلیمان میں ایک سیریس ایشو اٹھایا ہے. آج بھی پارلیمان میں جو ایشو اٹھایا ہے وہ انفورس ڈس اپیئرنسز کا ہے. آپ کو یاد ہوگا جس وقت اسرائیل کے خلاف فلسطین کے لیے ہانیہ کی ڈیتھ پہ ہم اکٹھے ہو گئے تھے، اس وقت پوائنٹ آف آرڈر پہ ہم نے کہا تھا کہ وزیر اعظم آج تک یہ تو بتائے کہ سپریم کورٹ نے آپ سے انڈرٹیکنگ لے لی تھی کہ آج کے بعد کوئی بندہ اپنے گھر سے نہیں اٹھایا جائے گا مگر وہ جو کسی ایف آئی آر میں مطلوب ہو اور قانون کے مطابق اٹھایا جائے گا. وزیر اعظم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا، یہ کمٹمنٹ دی کہ میں آپ کو اسپیکر صاحب پتہ کر کے آپ کو انفارم کر دوں گا. آج تک ہمیں نہیں بتایا گیا. اس بات کی بڑی ہم ایک کوشش کر رہے ہیں. دیکھو فقط یہ کہنا کہ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے کافی نہیں ہے. پاکستان کا مضبوط ہونا لازم ہے. آپ اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کرے، اپنے عوام کو مین سٹریم میں لائے. ہم نے یہی کہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں کہ آل پارٹی کانفرنس اگر بلائی گئی تو ہم اس کا حصہ ہوں گے. سی پیک پہ بات آئی تو ہمارا نمائندہ گیا. خان صاحب نے اعلان کیا کہ پاکستان کے بیرونی ممالک سے اگر دوست ملک کا سربراہ آیا تو ہم باوجود اپنے ریزرویشن کے ان کے ساتھ شرکت کریں گے. ہم اس پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سٹرینجر سمجھتے ہیں. اس وقت احسن اقبال کو مخاطب کر کے ہم کہتے ہیں آپ کو ہم نے اتنا کہا تھا کہ اس پارلیمان میں کھڑے ہو کے اپنا ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ آپ جیتے ہوئے ہیں. ان کو ان کے بچے، ان کے ڈرائیور بھی نہیں مانتے کہ یہ جیتے ہوئے ہیں. حنیف عباسی صاحب کے پاس اس وقت 7,000 کا ووٹ نہیں ہے. اس سے سب سے پہلی مثال دی تھی اور سب سے آنیسٹ بات کی تھی رانا ثناء اللہ صاحب نے، جس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے حکومت لینے کے بعد، رجیم چینج کرنے کے بعد اس کو طول اس لیے دی تاکہ اپنے کیسز کو ختم کرا سکے. یہ سب لوگ اپنے کیسز ختم کرا چکے ہیں. یہ کسی عدالت سے باعزت جس کو کہتے ہیں بنا ثبوت کے کہ یہاں ایویڈنس نہیں ہے، وہاں ایویڈنس کے بنا ایکوٹ ہونا ان کے کسی نہیں ہے. نواز شریف آئیں، پلان کر کے آئیں، ایگریمنٹ کے تحت آ گئے. نیب نے کہا ہم اس کیس کو پرسو نہیں کرتے. حسن اقبال صاحب سے پوچھو کون بندہ ہے جو 265 میں ایکوٹ ہوتا ہے. آپ حنیف عباسی صاحب سے کہیں کہ سپریم کورٹ نے آپ کو بیل تک نہیں دی تھی. آپ کا کیس ابھی بھی ہے فیڈرین کا، وہ تو پاکستان کا پوری بدنامی ہوئی تھی پوری دنیا میں. اور ایک بات کا آپ کو ضرور کہیں، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ تمہارے خلاف کیس بنایا تھا وہ آج آپ کے ساتھ آپ کی حکومت میں آپ کے الائی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے آپ کے خلاف وہ کیس نہیں بنایا تھا. اسی طرح احسن اقبال کے خلاف جس نے کیس بنایا تھا وہ چیئرمین پیپلز پارٹی اور شاہد اکان عباسی صاحب نون نے خود بنا کے دیا تھا. اس کا سکہ چلتا تھا، اسی نے بنوایا تھا. پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی کسی بھی وقت میں کسی بھی سیاستدان کے خلاف پولیٹیکل بنیادوں پہ کیس نہیں بنایا ہے. کسی کے خلاف بھی انہوں نے کیس نہیں بنایا ہے. ہمارے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں ہمارے کسی ایک ساتھی نے بھی ان سے آ کی کوئی ریکویسٹ نہیں کی ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. لیکن آج آپ لوگوں نے دیکھا وہ جس طریقے سے کہتے ہیں چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے، تو یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے چیئرمین گور خان اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے ڈیٹیل میں بات کی ہے. میں اسپیسیفک جو ہے نا جو بات کروں گا، کل جو
پرائم منسٹر نے اپیکس کمیٹی کی میٹنگ کی ہے اور اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تمام فیصلے وہ پارلیمنٹ میں لے کے آئے. پارلیمنٹ جو ہے نا کے پاس اختیار ہے کہ وہ پالیسی بنائے. پارلیمنٹ جو ہے نا سب سے بڑا ادارہ ہے، اگرچہ اس کے اوپر ہمیں سیریس ریزرویشنز ہے، کنسرن ہے کہ یہ جو مینڈیٹ ہے یہ چوری کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی جو بھی جس قسم کا بھی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر جو بھی بڑی ڈیسیجن ہو وہ پارلیمنٹ کے سامنے لائے جائے. تو نمبر 1 تو ہمارا مطالبہ یہ ہے. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو گزشتہ دنوں بلوچستان میں واقعات ہوئے ہیں اور جو پنجاب کے بیچارے مزدور کو جس طرح بے دردی سے مارا گیا ہے، ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے حقائق کو سامنے لایا جائے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بدترین انٹیلیجنس فیلیور ہے، یہ بدترین حکومت کی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. اور پھر جب آپ کا انٹیریئر منسٹر اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے، تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی غیر ذمہ دار اور غیر سنجیدہ حکومت ہے. ان کے پاس نہ کیپیسٹی ہے نہ کیپیبلٹی ہے، نہ ان کو ایشو کا ادراک ہے نہ اس کی سمجھ ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پر ایک ڈنڈی کی بنیاد پہ، زور اور ظلم کی بنیاد پہ سوچتے ہیں، عقل کا استعمال نہیں کرتے، صرف ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں. آپ اپنی چھوٹی صوبوں کے ساتھ جو ان کے کنسرنز ہیں وہ لازم ہے کہ آپ ان کی ایشوز کو ایڈریس کریں. لازم ہے کہ آپ چھوٹی صوبوں کی جو مسائل ہیں اس کو آپ اگنور نہ کریں. اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ اس وقت بلوچستان میں جو اسمبلی بیٹھی ہے، جب اب وہاں آپ 99% میں کہوں گا کہ جتنی بھی تقریباً نمائندے ہیں وہ سارے وہی ہے جو کہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے، جو کہ کسی اور ذریعے سے جو ہے نا اس کو سلیکٹ کیا گیا، اس نے عوام نے الیکٹ نہیں کیا. جب اتنا بڑا گیپ ہوگا کہ جب عوام کے نمائندے اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے تو پھر ان کے مسائل کی نشاندہی کیسے ہوگی. تو نمبر 1 ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاقی حکومت اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں اور تمام سٹیک ہولڈرز، یعنی جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہمارے پارٹیاں ہیں یا مختلف موومنٹس ہیں، ایون مارن بلوچ ہے، ان سب کو جو ہے نا آن بورڈ لیا جائے اور ان کے جو کنسرن ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. کس کے قانون کے تحت کون سا آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو بلا جواز نہ جواز کے باوجود اٹھائے لیکن آپ جو ہے نا اس کو اغوا کریں. آپ کی عدالتیں ہیں، آئینی عدالتوں کی ایک مینڈیٹ دیا ہوا ہے، آپ اس مینڈیٹ کے مطابق عدالتوں میں پیش کروائیں. اگر کوئی مجرم ہے، کسی نے غلطی کی ہے تو اس کو سزا مل جائے گی، لیکن کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ مسنگ پرسن جو ہے نا وہ کرے. یہ جو آپ کے پاس اختیار ہے یہ کسی قانون نہیں دیا ہے آپ کو اختیار، یا آپ کے پاس اپنا ڈنڈا اور اپنا بندوق ہے اس کو بنیاد بنا کے آپ اپنی ایگو بناتے ہیں. آپ بھائی جان یہ ملک جو ہے نا، یہ جو عمر ایوب صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے نا یہ عوام اسٹیٹ ہے، یہ پارلیمنٹ اسٹیٹ ہے، یہ پارلیمنٹ کی یہ عوام کی نمائندگی اسٹیٹ ہے. یہ اسٹیٹ کوئی وہ جو اپنے آپ کو اسٹیٹ کہتے ہیں وہ اسٹیٹ کی ٹولز ہیں. ہم اس وقت اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہمیں شدید تشویش ہے کہ مہنگائی کدھر پہنچ گئی ہے. یعنی جو آپ کے جتنے بھی ملازمین ہیں جن کے اوپر ٹیکسز لگائے گئے ہیں، ناجائز ٹیکسز لگائے گئے ہیں، پھر تاجر پریشان، آپ کے ملازمین پریشان، اور آپ کہتے ہیں ہم ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں. میں بتاؤ وہ کون سے لوگ ہیں جس کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں؟ نہ آپ قانون کو مانتے ہیں، نہ آپ آئین کو مانتے ہیں، نہ آپ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، نہ آپ عدالت کو مانتے ہیں. آپ ہو کون بھائی؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کس بنیاد پہ کرتے ہو؟ کیا آپ ملک میں خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ملک میں جو ہے نا بلڈ شیڈ چاہتے ہیں؟ آپ نے تو ملک کو اس ورچ پہ لے کے آئے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا کوئی ادارہ جو ہے نا اس وقت افیکٹو نہیں رہا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تمام صوبوں کے ساتھ، تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ اور جو بھی ہے پارلیمنٹ میں تمام ایشوز کو لے کے آئیں تاکہ صحیح سلوشن نکلے. میں افغانستان کے حوالے سے اتنا کہوں گا کہ جو افغانستان کے حوالے سے ان کی پالیسی ہے انتہائی قابل مذمت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بارڈرز ہیں خاص کر ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ، ہمارے ساتھ تو ایک ہی چائنا رکھ گیا. ہمیں بہت ہی اس کے اوپر سمجھداری سے جو ہے نا معاملات فکر کرنی چاہیے. اس پہ بھی میرا مطالبہ ہے کہ اگر کوئی ایشوز ہے افغانستان کے ساتھ تو آپ اپنے دوست ممالک کو استعمال کریں
اور جو ڈپلومیٹک چینل ہے اس کو استعمال کرے، تمام ایشوز جو ٹیبل پہ لے کے آئیں. اور پھر بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خیبر پختونخوا کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ANP ہے یا وہ جماعت اسلامی ہے یا وہ جمعیت علماء اسلام ہے، جتنی بھی بڑے بڑے لیڈرز ہیں، آفتاب خان ہو گیا یا سر حق صاحب ہو گئے، ان سب کو ایک جرگہ بنا کے اس کے ذریعے جو معاملات طے کرے. لیکن آپ جس طرح جس ٹیون سے بولتے ہیں، جس طرح ڈنڈے کے زور سے بولتے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا بھائی جان. افغانستان کی اپنی ہسٹری ہے، ہمیں ان کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ ڈیل کرنا چاہیے. ہمارے جو ایشوز ہیں باقاعدہ ٹیبل کے اوپر جو ہے نا اس کے ساتھ ٹیک اپ کرنا چاہیے. افغانستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے تو ہمیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایکسیس ہوگا. ہمارے جو ہے نا اکانومی میں بہتری آئے گی، ہمارے اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے نا جنریٹ ہوگی. ہمارے جو بارڈرز ایریا ہیں وہاں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، اس کا زیادہ ڈپینڈنسی افغانستان کے اوپر ہے، سینٹرل ایشیا کنٹریز کے اوپر ہے، رشین اسٹیٹ کے اوپر ہے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات کے حوالے سے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو، ڈسکشن ہو اور اس کے اوپر بات ہوئی. اسد کیسر صاحب یہ بتائیں کہ مسنگ پرسن پہ آپ نے بڑے زور دیا. آپ کی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری کا بل مسنگ پرسن کا غائب ہو گیا. آپ کی حکومت میں یہی مسنگ پرسن یہی سب کچھ ہوتا رہا. اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب اسی ڈی چوک پہ جا کے وہ چھوٹی سی بچی کو کیپ پہ ہاتھ پہ اٹھائے ہوئے تھے، ان کے دور میں بھی یہی رہا. مسنگ پرسن کے معاملے میں کم از کم پولیٹیکل گورنمنٹ جتنی بھی ہے، یا تو آپ بے بس ہیں یا آپ ملے ہوئے ہیں دونوں کے دونوں. دیکھیے بھائی جان، ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں نا. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری حکومت میں کتنی مسنگ، کم از کم جو اختر مینگل صاحب کے ساتھ ہم نے ڈیل کی تھی، مور دین 300 لوگوں کو ہم نے رہا کروایا. اور ہم نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی بلوچستان کے حوالے سے. آپ کے نالج میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشل کمیٹی بنائی. لیکن وہ ٹائم تھا کہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے نا آخری 6 مہینے میں ہمارے خلاف تو ساری سازشیں شروع ہو گئی. پھر جو نا لنڈن پلان آ گیا تھا، رجیم چینج کا منصوبہ آ گیا تھا، وہ ہم کہیں تو سب سے زیادہ جو رہائی ہوئی ہے لوگوں کو اور ریلیف پلایا وہ ہمارے وقت میں ہوا. بلوچستان ہے یا اگر پنجاب کے دیگر علاقوں میں دیکھتے ہیں تو ایک اچھی نہیں ہے. ہوم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم میں جو اجلاس ہونے جا رہا ہے یہ اس کو ثبوتات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا آپ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں یا بلوچستان میں ایک سچویشن جو ہے وہ اللہ کی کھڑی ہو رہی ہے، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہم ہر صورت میں دیکھیں کچھ چیزیں ہمارے قومی چیزیں ہوتی ہیں، ہم اپنے قومی معاملات پہ کوئی پالیٹکس نہیں کریں گے. ہمیں ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی ہے اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور عوام کی پارٹی ہے. جو پاکستان کی بہتری میں ہوگا سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے اپنے ملک کے لیے اور پاکستان کے لیے. نمبر 2، جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے، اگر آپ مسخروں کو آپ بنائیں منسٹرز اور پھر وہ کہتے ہیں کہ HHO کی مار ہے اور جس طرح وہ بات کرتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں جو اس نے کرکٹ کا بھی بیڑا غرق کر دیا اور امن و امان کا بھی بیڑا غرق کر دیا، تو حکومت کو بھی چاہیے. اور حکومت ہوتی ہے، جو ریاست ہوتی ہے وہ ماں کی جیسی ہوتی ہے. کیا یہ ماں کی جیسی حکومت ہے جو اس طرح؟ تھینک یو. یہاں پہ ایک سیکنڈ، یہاں پہ ایک میں سوال کا جواب دوں گا. محسن نقوی دیکھیں، اس نے جس طرح اسد کیسر صاحب نے بات کی ہے، ویٹ سکینڈل 450 ارب روپے میں کھرا اس کے گھر تک جاتا ہے، وہ انوالوڈ ہے. حکومت نے ابھی چینی کو جناب ایکسپورٹ کیا اور کہا کہ ہمارے پاس بڑی وافر مقدار میں چینی ہے. جون میں ECC سے انہوں نے اپروو کرایا. ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ چینی کی یہاں پہ قلت بن رہی ہے. یہ پمپ اور ڈمپ آپریشن جو ہے، سب سے زیادہ شوگر ملیں کس کی ہیں؟ ان کی ہے نا، یا مسلم لیگ نون کی ہیں، پیپلز پارٹی کی ہیں. تیسری اہم چیز، جب غیر سنجیدہ لوگ جس طرح اسد کیسر صاحب نے کہا ہے، جب وہ یہ انفارمیشن دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، ان مسنگ انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنز، یہ کوئی بیرون ملک کی سازش ہے؟ یہاں پہ پاکستان میں کر رہے ہیں. کہاں سے جا رہے ہیں یہ انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنز؟ کون لے کے جا رہا ہے؟ اور بھائی خدا را پاکستانیوں کے ساتھ آپ کے پاس کورٹس ہیں، اسپیشل کورٹس ہیں، کوئی چیز ہے تو وہاں پہ آپ لائیں. PTI سب سے زیادہ یہاں پہ اس کی متاثر ہے. پنجاب میں آخری بات کروں گا پھر نیکسٹ کویسچن، کہ آپ کا دیکھیں پنجاب کی پولیس ایک ایل ڈسپلنڈ اور ایک ان افیکٹو پولیس فورس ہوگی. وہاں پہ انہوں نے اپنے جو ان کے لوگ ہیں، پولیس مین ہیں، وہ ان کو شہید کرا دی ہے. ان کا خیال تھا کہ وہ PTI کے گھروں میں اندر جا رہے ہیں توڑ پھوڑ کے لیے. وہ کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ ملے، مطلب وہاں پہ انہوں نے آپریشن کیا. وہ بیچارے جو شہید ہوئے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے افسر بالا اور مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ پکے کے ڈاکو ہیں. یہ پکے کے ڈاکو اور کچے کے ڈاکوؤں میں آپس میں ملی بھگت ہے. IG پنجاب اور
یہ چیف منسٹر پنجاب اور پرائم منسٹر پنجاب یہ سارے کے سارے یہ تو سارے پکے کے ڈاکو ہیں، ان کی ملی بھگت ہے جن کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو شہید کر دیا۔ میں صرف ایک بات کہوں گا، جو تاجروں کی تحریک ہے، جو موومنٹ ہے، ہم اس کے مطالبات کی حمایت کرتے ہیں، اور جب بھی وہ کوئی مزاحمتی تحریک شروع کریں گے تو ہم اس کی بھرپور حمایت کریں گے۔ اس میٹنگ کی جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ ہوئی، کیا اس میں مشروط کیا گیا سینٹ کی 2 سیٹیں مانگی گئی اس کا، اور اس میں کیا معاملات طے پائے؟ دیکھیں اس جو سینٹ والا ایشو اس کو دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی سوشل میڈیا پہ چلا تھا کہ شاید مولانا فضل الرحمان لوگوں نے ہم سے 2 سینٹ کی سیٹیں مطالبہ کی ہے، اسی وقت تردید انہوں نے بھی کی اور ہم نے بھی تردید کی ہے، نہ ہماری کوئی ایسی بات ہوئی ہے، نہ کوئی ایسی بات چلی کسی میں۔ آپ لوگوں کے نزدیک کیا مذاکرات ہیں، آپریشن نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، ہم اس میں درمیان میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بتاؤ نا کہ تمہارا کیا پلان ہے۔ حکومت ایک پلان دے گی نا، وہ پلان دے گی، اس کے مطابق جو تمام سٹیک ہولڈر، میں کون ہوتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر، بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو اور سٹیک ہولڈر ہے، جو خاص کر مارنگ بلوچ جو تحریک چلاتی ہے، آپ نے تو سب کو اعتماد میں لینا ہے نا، تو سب کو اعتماد میں لے کے ایک ریزولوشن پاس کر کے اس کے پھر عمل کیا جائے۔